پچھلے سال تو کہ زیادہ عید فطر کا چاند کے متعلق رؤیت ہلال کمیٹی نے بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت کی. بعض علماء نے عید کے خطبوں میں یہ کہا، ایک سے زیادہ کئی علماء نے کھل کے وضاحت تنقید کی، اور رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی مذاکرے سے اٹھ کے بھاگ گئے. جب ان سے سوال پوچھا گیا تو بھاگ گئے اٹھ کے، اور فون پہ بھی جواب نہیں دیتے. انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ آپ گواہیاں بھی نہیں قبول کرتے اور ذہنیتیں بھی پہلے آپ نے بنا لی ہیں، بلکہ ایک عالم اہل حدیث مسلک کے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عید کے دن بھی روزہ رکھا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ حرام روزہ رکھا ہے میں نے. ساتھ یہ بھی عید کے خطبے، عید کے نماز پڑھا رہے ہیں 2 شوال کو عید کی نماز پڑھا کے خود کہہ بھی رہے ہیں کہ آج عید نہیں ہے، عید کل ہو گئی ہے، اور کل سب نے روزہ رکھا ہے. میں نے بھی کہہ رہے تھے روزہ رکھا تھا، اور میں نے حرام روزہ رکھا ہے. یہ بھی دلچسپ عالم ہے یہ کہ اس نے روزہ بھی رکھا اور اس کو پتہ بھی تھا کہ حرام ہے، پھر بھی رکھا ہے اس نے روزہ. اس ذہنیت کے ساتھ کہ یہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو گناہ ہوگا اس کا، جو آج میں نے حرام روزہ رکھا ہے، یہ اس کو گناہ ہوگا سارا، چونکہ اس نے اعلان نہیں کیا لہذا ہم نے روزہ رکھا ہے. عزیز من، یہ تو آپ اپنے مسلک کی فقہی کتاب میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خود انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہے تو ہے وہ چاند، پھر کوئی مفتی کہے، کوئی بھی کہے، وہ حجت نہیں ہوتا آپ کے لیے. جب آپ کو خود یقین ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے چاند، یا آپ کے شہادتوں سے ثابت ہو گیا ہے چاند آپ کے لیے، تو آپ کے لیے حرام ہے روزہ رکھنا. یہ حرام روزہ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور حرام روزہ رکھا ہے. یہ الجھنے ہیں اور عمدی ہیں، کچھ نالائکی کی وجہ سے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے ہیں. حکومت چونکہ سرکاری ہوتے ہیں، سرکار کسی کو بھی پکڑ کے اس مسند پہ بٹھا دیتے ہیں. ہر چند انہیں نہ فقہی مبانی کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں علمی مبانی کا علم ہوتا ہے.